بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جماعت کی اہمیت گروپ کی ویلیو۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، اسلام میں جماعت کی کیا اہمیت ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق لے کر کھڑے ہوئے تھے، دعوت حق لے کے کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو یہ حکم ہوا کہ لوگوں کو بتاؤ۔ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھے اور سب لوگوں کو ایک طرف جمع کیا اور ان سب سے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ کر تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ پیچھے جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے سے ایک فوج آ کر تم لوگوں پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کے کہا، ہاں ہاں ہم مان لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا شروع کیا، مجھ پر یہ وحی آنا شروع ہوئی ہے، مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں یعنی کہ محمد اللہ کا بندہ اور اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں یعنی کہ محمد اللہ کا بھیجا ہوا بندہ اور اس کا رسول ہوں، یہ پیغام پہنچانے آیا ہے، پیغام دینے آیا ہوں ہدایت کا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، گروپ کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر، یہ کیسے پتا چلے گا ہم کو؟ ہمارے ذہن کو اس وقت میں لے جانا پڑے گا۔ سوچو تھوڑی دیر کے واسطے، سوچو، غور کرو اس بات کے اوپر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کا پیغام سناتے، ایک کر کے ایمان والے جمع ہوتے تھے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی۔ مطلب سمجھیے ایسے تھوڑے کر کے، اور اس کے بعد بھی ایک دو کر کے ایسے ایمان والے۔ اب یہ جو ایمان والے جمع ہوتے تھے، ایمان والوں کی جو جماعت بنتی تھی، جمع ہوتے گئے 10 11 12 13 14، بہت مشکلوں سے، کبھی سیرت النبی پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب اس وقت کا حل پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک جو مل کے جو جماعت بنتی تھی نا، اس جماعت نے اسلام کی ابتدا، مطلب اللہ کو مانیں گے تو اللہ کے حکم کو بھی تو ماننا پڑے گا نا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کا کلمہ بھی پڑھ رہے اور زمانے جاہلیت کے لوگوں کے اندر مل کے پھر واپس سے گناہ کر رہے، تو پھر ان کے واسطے جو قانون بنا، اسلام مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ، اسلام ایک نظام ہے، ایک قانون ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے
وہ پورا پورا قانون اور پورا پورا نظام زندگی لے کر نہیں آئے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پورا مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، جس کو اسلام کہتے ہیں، جسے اسلام کہتے ہیں. اللہ کے واسطے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. جمع ہوتے تھے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے تھے. اللہ کے حکموں پہ عمل، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنے کو دین کہتے ہیں. اللہ اب جو ایمان لے کر آتے تھے نا، وہ اسلام کے اوپر عمل کرتے تھے، اور ایسے مل کے بنا اسلام، ایسا مل کے بنا اسلام. اور آج سب سے پہلے جماعت ختم ہو رہی، گروپ ختم ہو رہے، فرقوں میں بٹ رہے، فرقہ پرست. اسلام کے نام پہ سب سے پہلے جمع ہوئے تھے، آج سب سے پہلے گروپ ختم ہو رہے، جماعت ختم ہو رہی. اور حدیث کون سی سناتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت میری امت 73 حصوں میں بٹیں گی. بٹیں گی کہا تھا، بانٹو نہیں کہا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ تم بانٹو کر کے. اللہ کے واسطے بات کو سمجھو. ایسا مطلب نکالے اس کو کہ بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے کہ میری امت 73 حصوں میں بٹیں گی. بانٹو نہیں کہا تھا. قرآن پاک میں آتا ہے لا تفرقوا، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. مثال کے طور پہ حدیث ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت میری امت میں جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، قیامت نہیں آئے گی. تو کیا اس کا مطلب یہ نکالیں گے کہ اللہ اللہ بولنا بند کر دو؟ اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو. اسلام میں جماعت کی بہت بڑی ویلیو ہے.